مہکی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول داتا نگر بادامی باغ لاہور کی طرف سے کلاس 9 کا لیکچر جو ہے وہ بیٹے آج آپ کو دیا جائے گا۔ پہلے ہم انگلش کا تھوڑا سا ترجمہ کریں گے۔ لیسن ہم نے نیا سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے نوائس ان دا انوائرمنٹ، ماحول میں شور۔ ماحولیاتی آلودگی کا ایک اہم جو ہے عنصر وہ شور کی آلودگی ہے، اہم قسم جو ہے شور کی آلودگی ہے۔ تو اس کی کازز وغیرہ اور اس کے حوالے سے ہم ساری باتیں کر رہے تھے۔ تو پیراگراف نمبر 4 پہ آ جائیں۔ اینڈ ادر سورس آف نائز پولوشن، شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ ان اربن ایریا، شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ از دا ورک، کام ہے آن کنسٹرکشن سائٹس، تعمیراتی جگہوں پر ہونے والا کام ہے۔ کنسٹرکشن ورک ان اربن ایریا، شہری علاقوں میں جو تعمیراتی کام ہے از یوزلی عام طور پر سلو، بڑا سست ہوتا ہے، اینڈ ٹائم کنزیومنگ، اور اس پہ وقت لگتا ہے، وقت لیوا ہے یا اس پہ وقت لگتا ہے۔ دا ٹرانسپورٹ اینڈ اکوپمنٹ، آمد و رفت، ظاہر ہے جب وہ تعمیراتی کام ہو رہے ہوتے تو بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں، ان کا شدید شور، جنریٹر وہاں چلائے جاتے ہیں، وہ لنٹر وغیرہ ڈالنے والی مشینیں اور کرینے وغیرہ، بڑا یہ انسانی اعصاب کو نا یہ شور انتہائی نیگیٹیولی متاثر کرتے ہیں۔ دا ٹرانسپورٹ اینڈ اکوپمنٹ، آمد و رفت کے ذرائع اور سامان یا مشینیں یوز ہے کنسٹرکشن سائٹ جو تعمیراتی جگہوں پہ استعمال ہوتی ہیں۔ اٹس گرلنگ، ان کے کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز، اینڈ پیرسنگ ساؤنڈ، اور چبھنے والی آوازیں از اے بگ سورس، بہت بڑا ذریعہ ہے، اور نائز پولوشن، شور کی آلودگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اٹ ناٹ اونلی ڈسٹرب جنرل پبلک، یہ نہ صرف عام پبلک کو، جنرل پبلک، عام پبلک کو، عام عوام کو متاثر کرتا ہے، بٹ آلسو افیکٹ کنسٹرکشن ورکرز، بلکہ تعمیراتی جگہوں پر کام کرنے والے کاریگروں، مزدوروں کو بھی متاثر کرتا ہے، بائی کازنگ مینٹل فٹیگ، ذہنی تھکاوٹ کا باعث بنتی ہوئی ان کو بھی متاثر کرتا ہے۔ پیراگراف نمبر 5، یوز آف ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کا استعمال از این ادر کا ایک اور سبب ہے، وجہ ہے آف نائز پولوشن، شور کی آلودگی کی ایک اور وجہ ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر انمانیٹر بے جا انمانیٹر یوز آف موبائل فون کا بے جا استعمال جو ہے، الیکٹریسٹی جنریٹر، برقی جنریٹر، بجلی سے چلنے والے جو جنریٹرز ہیں، میوزک سسٹم اور ٹی وی، آل بیکم اریٹینٹس، یہ مشتعل کرنے والے بن جاتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشتعل کرنے والے بن جاتے ہیں، ہیجان پیدا کر دینا، یکدم غصے میں آ جانا۔ پیپل یوزلی ڈو ناٹ سوئچ آف دیئر موبائلز، لوگ عام طور پر اپنے موبائل فون جو ان کو بند نہیں کرتے، اور پٹ دیم آن سائلنٹ موڈ، نہ ہی انہیں سائلنٹ موڈ پہ لگاتے ہیں۔ وین دے انٹر آفیسز، ہاسپٹل، اسکولز اینڈ کالجز، جب وہ کسی اپنا دفاتر میں، ہسپتالوں میں، اسکولوں یا کالجوں میں داخل ہوتی ہیں تو نہ وہ اپنے موبائل فونز کو بند کرتے ہیں، نہ ہی انہیں سائلنٹ موڈ پہ لگاتے ہیں۔ دے آلسو یوز الیکٹریسٹی جنریٹرز ایکسیسولی، وہ برقی جنریٹر جو ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان ریزیڈینشیل ایریا، رہائشی علاقوں میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اینڈ پٹ ادر ریزیڈینٹس ill at ease، اور دوسرے افراد کو بڑے آرام سے بیمار کر دیتے ہیں۔ مور ایور، مزید برآں، لسننگ ٹو لاؤڈ میوزک، اونچی آواز میں موسیقی کا سننا، اور ٹی وی سننا، آن اے لاؤڈ والیوم، اونچی آواز میں ٹی وی کا سننا یا موسیقی کا سننا، ایز این ادر سورس آف نائز پولوشن، شور کی آلودگی کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے۔ فار دس، اس کے لیے پیپل نیڈ ٹو ڈیولپ سم سوک رسپانسبلٹی، لوگوں میں کسی قسم کی وہ شہری ذمہ داری ہونی چاہیے، سو دیٹ، تاکہ ادر میں ناٹ بی ان ٹربل، دوسرے لوگ مصیبت میں نہ پڑیں، دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں، دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں، بیکاز آف دیس کیئرلیس ایکشنز، اس لاپرواہی والے اعمال کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں۔ تو یہ میں نے بیٹے ترجمہ کروایا آپ کو۔ Now I am going to tell you the several difficult meanings I have jotted down on the board. source ذریعہ usually عام طور پر slow، آہستہ یا سست، time consuming، جس پہ وقت لگے، وقت لیوا، equipment، آلات، مشینیں، سامان وغیرہ، گرلنگ، کانوں کے پردوں کو پھاڑ دینے والی، یہ مطلب اس کا بہت اونچی، گرلنگ، piercing، چبھنے والی، باریک چبھنے والی آواز کو piercing کہتے ہیں بیٹے۔ فٹیگ، تھکاوٹ یا تھکان، ایریٹینس، مشتعل کر دینے والے، غصہ دلانے دینے والے، طبیعت میں ہیجان پیدا کر دینے والے، ایکسیسولی، بہت زیادہ، مور اوور، مزید برآں، سوک، شہری۔ ٹھیک ہے جی۔
اچھا بیٹے، مطالعہ پاکستان بڑا امپورٹنٹ سوال آ رہا ہے. 2 دساتیر آپ کے 9th کے سلیبس میں ہے، 1956 کا کانسٹیٹیوشن اور 1962 کا کانسٹیٹیوشن. 56 کی ڈیٹیل ہم کر چکے ہیں، تو اب ظاہر 58 میں پھر جنرل یو مارشل لے آئے تھے، تو انہوں نے سابقہ دستور کو وہ معطل کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. تو انہوں نے اپنا آئین دیا 1962 میں. 8 جون 1962 کو اس کا نفاذ عمل میں آیا ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے. لہٰذا اس آئین کے 1962 کے آئین کے جو عام خط و خال ہیں وہ تھوڑا سا ہم اس میں دیکھیں گے. تو فرسٹ آف آل آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو دا بیک گراؤنڈ اینڈ انٹروڈکشن آف دس کانسٹیٹیوشن آف 1962. جنرل ایوب خان نے، تھوڑا سا میں پڑھ رہا ہوں، اس کو دیکھیے گا. فروری 1960 میں ایوب خان نے سابق چیف جسٹس شہاب الدین کی سرکردگی میں ایک آئینی کمیشن تشکیل دیا. انہوں نے اپنی سفارشات جو تھیں وہ بنا کر صدر مملکت کو پیش کی. 1968 میں صدر مملکت کو پیش کی. ان پہ بھی صدر مملکت کو کچھ اعتبار نہ آیا. انہوں نے وزیر خارجہ منظور قادر، اس کا نام تھا وزیر خارجہ منظور قادر، ان کی قیادت میں ایک 7 رکنی کمیٹی مزید تشکیل دی گئی، جنہوں نے اپنی علیحدہ سے سفارشات مرتب کی. اور ان سفارشات کو گورنروں نے، جو دونوں صوبوں کے گورنر سے، اپنی اپنی میٹنگ میں ان کو قبول کر لیا. ایوب خان نے اگین اس میں تبدیلی و ترمیم کی، اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی و ترمیم کی، اور لہٰذا اسے ایک دستوری مسودے کو ایک آئینی شکل دیتے ہوئے 8 جون 1962 کو اٹ واز امپلیمنٹڈ ان دا اسٹیٹ آف پاکستان کی ریاست میں اسے نافذ العمل کر دیا گیا. I have told you number of time what about constitution, rules and regulation, combination of rules and regulations which tell us about the highly designations of the state. ریاست کے اعلیٰ عہدیداران کے بارے میں جو بتاتا ہے، یا سمپلی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے کمبینیشن آف رولز اینڈ ریگولیشن آن وچ دا افیئرز آف دا اسٹیٹس آر رن. جن پہ ریاستوں کا نظام چلایا جاتا ہے نا، اسے دستور کہتے ہیں. اصول و ضوابط کا مجموعہ جس کے مطابق، جس کی روشنی میں ریاست کا نظام چلایا جاتا ہے، اسے دستور کہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 56 میں ایک بات لائن میں نے بولی تھی، آج پھر وہ میں لائن اچانک میرے ذہن میں آ گئی، کہ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر اس کی مذہبی مقدس ترین کتاب ہوتی ہے، مذہبی کتاب، جیسے ہمارے یہاں قرآن پاک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مقدس ترین کتاب ہے نا، وہ اس اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. تو 62 کا جو کانسٹیٹیوشن کے جو اہم سیلینٹ فیچرز ہیں، وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے. اٹ واز آلسو ریٹن کانسٹیٹیوشن. بیٹے تحریری آئین تھا. 56 کا آئین بھی تحریری آئین تھا. اس میں 250 دفعات تھیں، 5 گوشوارے، 8 ترامیم اور ماشاء اللہ کے 31 ضوابط پر مشتمل تھا. ماشاء اللہ کے ضوابط کا یہ مطلب ہے کہ 58 میں جب جنرل ایوب خان ماشاء اللہ لائے تھے، انہوں نے آرڈیننس جو تھے نا، حکم نامے جاری کیے تھے، ضوابط بنائے تھے، تو ان کو باقاعدہ دستور کا حصہ بنا دیا گیا تھا. اسے 12 حصوں میں اٹ واز ڈیوائڈیڈ. وفاقی آئین تھا جی. 62 کے آئین کے تحت پاکستان کے وفاق پر مشتمل تھا. اس کے 2 صوبے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان وہ جہاں آج کل بنگلہ دیش ہے. قومی اسمبلی کے اندر دونوں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی تھی، ہاف مشرقی پاکستان سے، ہاف مغربی پاکستان سے. علاوہ ازیں جو جنرل ایوب خان نے وہ ایک بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو انٹروڈیوس کروایا تھا، اس کے اندر جو ممبران تھے بنیادی جمہوریت اراکین، اس میں بھی دونوں کو مساوی نمائندگی دی گئی تھی. ٹوٹل اس کی تعداد تھی 80,000، 40,000 فرام ایسٹ پاکستان اینڈ 40,000 فرام ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ آئین ہمارا ایک وفاقی تھا. اس میں اختیارات میں وضاحت کر دی گئی کہ مرکزی حکومت کے پاس یہ اور یہ اختیارات ہوں گے، باقی ماندہ اختیارات دونوں صوبوں میں ان کو دے دیے گئے کہ اس معاملات میں یہ خود صوبے قانون سازی کر سکتے تھے. وفاقی امور کے بارے میں صوبوں کو قانون سازی کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. یہ آئین ایک صدارتی تھا. تو فرسٹ ٹائم پریزیڈینشیل سسٹم جو تھا نا، اس کا تجربہ کیا گیا، صدارتی نظام کا تجربہ کیا گیا. صدر اور اس کی کابینہ کے جو اراکین تھے وہ قومی اسمبلی کو جواب دہ نہیں تھے، اس کی کابینہ کے اراکین براہ راست صدر کو جواب دہ تھے. امریکہ میں بھی صدارتی نظام ہے. اور صدر کا انتخاب جو تھا یہ 5 سال کے لیے کیا جاتا تھا، اور بنیادی جمہوریتوں کے اراکین جو تھے وہ صدر کے انتخاب میں حصہ انہوں نے لینا تھا. انتخابات ہوئے بھی 65 میں، جب جنرل
ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح ان کو الیکشن لڑایا گیا، تو تمام سیاسی باقیہ جماعتوں نے مل کر متفقہ امیدوار کے طور پر انہیں سامنے لائے، تو ان میں بھی وہ محترمہ فاطمہ جناح جو تھی وہ الیکشن ہار گئیں. تو بڑی لمبی چوڑی یہ پولیٹیکل ڈسکشن ہے، کیا ہوا کیا صورتحال احوال نہیں ہوئی. تو ہم دستور کے بارے میں بیٹے دیکھ رہے ہیں. استوار آئین ایسے آئین کو کہتے ہیں جس میں طریقہ ترمیم انتہائی مشکل ہوتا ہے. قومی اسمبلی کی اس کو ذرا استوار رکھا گیا. قومی اسمبلی کی 2 اکثریت آئین میں ترمیم کر سکتی تھی، اور انہوں نے ترمیم کر دی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی تھی. تا وقت ہے کہ پریزیڈنٹ اس کی توثیق نہ کرے، پریزیڈنٹ اس پہ دستخط اور مہر ثبت نہ کرے. جو مقرنہ جو تھی اگین ہماری یا قوانین تھی 56 میں بھی یا قوانین تھی، اب بھی یا قوانین تھی، قومی اسمبلی تھی. اس کے جو اراکین جو تھے 2 حصوں میں ڈیوائڈ تھے. ہاف جو تھے وہ ویسٹ پاکستان سے تھے، ہاف ایسٹ پاکستان سے تھے. یا قوانین مقررہ وہاں شہریت 56 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اگین تمام پاکستانیوں کو وہاں شہریت دی گئی. ان کو پاس ایک ہی شہریت تھی. امریکہ میں 2 شہریت کا نظام رائج ہے. وہاں 2 قسم کی شہریت دی جاتی ہے. ایک تو اسٹیٹس کی شہریت دی جاتی ہے، نیشنلٹی جس کو ہم بولتے ہیں، امریکہ کے باشندے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کم و بیش 50 سے 52 ریاستیں جو ہیں، وہ جو مثلاً جو ایک بندہ نیو یارک کا ہے، اس کو نیو یارک کی اسٹیٹ کی بھی شہریت حاصل ہے اور وہ امریکہ کا شہری بھی ہے. تو یہ وہاں 2 شہریت کا نظام ہے، ڈیول نیشنلٹی اس کو کہتے ہیں. پاکستان کے اندر 56 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہاں شہریت حاصل تھی. 62 میں اگین ہم نے پاکستانیوں کو وہاں شہریت کا اصول جو تھا نا ان کے لیے اپنایا گیا. کوئی یہ نہیں کہے گا جی میں ویسٹ پاکستان کا شہری ہوں، میں ایسٹ پاکستان کا شہری ہوں. وہ بھی کہیں گے وی آر پاکستانی، یہ بھی کہیں گے وی آر پاکستانی. از دیٹ کلیئر؟ تو یہ بیٹے چاند ایک ہیڈنگز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیجئے گا. یہ ہاف کروا دیا ہے، ہاف ول بی سین ٹمارو. اس امید و یقین کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں. جو کام آپ کو کروایا جا رہا ہے، باقی تمام ٹیچر جو کروا رہے ہیں، محترم فیض صاحب میں کروا رہا ہوں، حمید صاحب ہیں یا زیب صاحب کروا رہے ہیں. تو میں بیٹے آپ کو نصیحت کروں گا کہ یو مسٹ ناٹ ویسٹ ایون اے سنگل منٹ آف یور پریشیس ٹائم. اپنے قیمتی وقت ایک لمحہ بھی آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹائم از موونگ ویری فاسٹ، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آپ نے سالانہ امتحان دینے ہیں. زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ کے لیے بنا ہے یا نہیں بنا، ہمارے لیے ایٹ لیسٹ بنا ہوا ہے. وہ اس حوالے سے وی آر ایکسٹریملی کنسرنڈ اباؤٹ یور فیوچر. ہمیں آپ کے مستقبل کی انتہا کی فکر ہے. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ہمیں فکر نہ ہوتی تو یہ سارا یہ روزانہ بورڈ آنا، صبح اٹھ کے 6 بجے گھر سے نکلنا، یہاں آگے آپ کے لیکچر کو تشکیل دینا، ہمیں کس بلا نے کاٹا ہوا تھا، ہمیں کس لوگ نے کاٹا تھا. ہم صبح سویرے اٹھ کے آتے ہیں. اف وی آر ہیئر، وی آر ہیئر جسٹ فار یور پیپل، یو اسٹوڈنٹس. آپ لوگوں کے لیے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. اس امید و یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے. جو ٹیچر جو کام آپ کو کروا رہے ہیں اس کو بیٹے اچھے طریقے سے کیجیے گا. آپ کے ٹیسٹ ہوئیں گے، جو ہی اسکول کھلیں گے اسی سلیبس کے تحت آپ کا ایگزام لیا جائے گا. اور جو فیل شدہ بچے ہیں ان کے ساتھ سختی سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کیا جائے گا. از دیٹ کلیئر؟ آل دا بیسٹ. فی امان اللہ. اللہ